کیا اسرائیل غزہ کی جنگ ہار چکا ہے؟ کیا غیور فلسطینیوں نے اسرائیل کے 100 سالہ منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے؟ آخر اس سیز فائر جنگ بندی کے پیچھے کیا منصوبہ چھپا ہوا ہے؟ کئی سالوں سے جاری اس جنگ نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا۔ نہ صرف فلسطینی اس جنگ سے متاثر ہوئے بلکہ اسرائیلی عوام بھی اس سے شدید متاثر ہوئی ہے۔ حالیہ صورتحال میں فلسطین ایک بار پھر عالمی مسائل کے ایجنڈے میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ انفارمیشن کے مطابق اسرائیلی فوج جو کوریڈور ہے اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے، جس کے بعد لاکھوں جبری بے دخل کیے گئے فلسطینی شمالی غزہ میں واپس لوٹ رہے ہیں۔ تاہم اسی واپسی کے دوران انہیں شدید مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا بھی ہے۔ اسرائیلی فوج کے انخلا کے بعد فلسطینیوں نے اپنے تباہ شدہ گھروں کو دوبارہ آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسرائیل نے اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر غزہ کی عوام نے یہ پروف کر دیا کہ وہ اپنی سرزمین سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور اسرائیل کا منصوبہ یہ تھا کہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں پناہ لینے پر مجبور کیا جائے، مگر فلسطینی عوام نے عزم و حوصلے کی مثال قائم کرتے ہوئے اس منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ اسرائیل نے اس آباد ملک کو ویران کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر فلسطینیوں کے عزم اور حوصلے نے اسرائیل کو ہرا دیا اور حالیہ دنوں میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان سیز فائر ہوا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والے جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل پہلی سٹیج میں 33 اسرائیلی مغویوں کے بدلے 1890 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، اور اسرائیلی فوج کا کہنا یہ ہے کہ وہ معاہدے کے تمام رولز پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے۔ فلسطینیوں کے لیے اب گھروں کو واپسی کا سفر اب بھی دشوار ہے، کیونکہ ابھی کافی زیادہ چیلنجز ہیں، انہیں ابھی بہت سارے چیلنجز کو فیس کرنا ہے۔ اور واپسی کے اس عمل میں اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں داخل ہونے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا اور بے گھر فلسطینیوں نے رات سڑکوں پر گزاری، مگر ان کے حوصلے بلند ہیں، وہ کسی بھی قیمت پر اپنی زمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ 26 جنوری 2025 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک منصوبہ پیش کیا تھا کہ غزہ کو خالی کروایا جائے اور فلسطینیوں کو مصر اور اردن میں پناہ گزین کیمپوں میں بسایا جائے۔ تاہم مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور اردن کی حکومت نے اس منصوبے کو یکسر مسترد کر دیا۔ اردن کی بات کی جائے تو اردن پہلے ہی 2.3 ملین 23 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور مزید مہاجرین کو قبول کرنے سے انکار کر چکا ہے، اور اسرائیل کا خواب تھا کہ وہ فلسطینی عوام کو بے دخل کر کے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مکمل کر لے، مگر دنیا کے سامنے اس کی جارحیت بے نقاب ہو چکی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں اسرائیل نے جو خون ریزی کی وہ پوری دنیا نے دیکھی، جس کے نتیجے میں عالمی دباؤ میں اضافہ ہوا اور اسرائیل کے لیے اپنی جارحانہ پالیسی کو جاری رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ کے عوام نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت اپنی سرزمین کو 1 انچ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مصر اور اردن کے انکار کے بعد اسرائیل کے تمام منصوبے خاک میں مل چکے ہیں اور اب اسرائیل کے لیے غزہ پر قبضہ برقرار رکھنا ممکن نہیں رہا۔ اگر عالمی کمپنیاں غزہ میں تعمیر نو کے منصوبے شروع کرتی ہیں تو اسرائیل کے لیے دوبارہ حملہ کرنا سیاسی اور صفاتی طور پر ناممکن ہو جائے گا۔ فلسطینی عوام نے اسرائیل کو ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا اور اسرائیل کا 100 سالہ منصوبہ جو غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس تمام صورتحال نے دنیا کو ایک سبق دیا ہے کہ زمین اور عوام کے حقوق کو دبانے کی کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور آنے والا وقت فلسطینی عوام کے لیے مشکل ضرور ہو سکتا ہے، مگر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ اپنے حق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔